ایون آپ کی ایک ٹویٹ کے اوپر غالباً جو ہوا ابھی آپ کے ساتھ پارٹی کے اندر بھی، وہ بھی شاید اسی وجہ سے ہوا، اور وہ پارٹی کی ڈیسیجن تھی. ہمیں معلوم ہی ہے کہ یہاں پر کون سی طاقتیں ہوتی ہیں. تو جیسے میں بات یہ کر رہی ہوں کہ خالی سیاستدان ہی کیا مورد الزام ہونے چاہیے؟ شکریہ مہمن اور شکریہ احمد بھائی. آبویسلی آپ نے بہت اچھا ایک اوور ویو دیا. آڈینس بھی جو یہاں پر بیٹھی ہے، آپ کے اس انعماد کا جو آپ کے اس سیشن میں ہے اس کا بھی شکریہ، آپ کے یہاں آنے کا بھی شکریہ. میرے خیال سے اگر میں اس کا صرف چند جملوں میں، چند الفاظ میں اس سوال کا جواب دینا چاہوں یا دینے کی اگر کوشش کروں، تو میرے ذہن میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ آج تک ہم اپنے ملک میں یہ پرنسپل کانٹرڈکشن سالو ہی نہیں کر سکے کہ یہ ملک چلانا کس نے. مورود الزام تو آپ تب دیں. یہ جو گفتگو ہے کہ ملک چلانا کس نے ہے، یہ جب ملک بنتے ہیں تو اپنے بننے سے پہلے یا بننے کے فوراً بعد وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ملک کس نے چلانا ہے اور کس نظام کے تحت ملک چلنا ہے. ہمارے ساتھ بھارت موجود ہے، ہمیں کہیں بہت زیادہ دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک ساتھ ہم آزاد ہوئے، اور آزاد ہونے کے بعد آخر کیا وجہ تھی کہ پاکستان کے اندر پہلے جو ایڈلٹ فرینچائز کے تحت الیکشنز ہوتے ہیں، اس ملک کے باسیوں کو ووٹ دینے کا حق ملتا ہے، وہ 1970 میں جا کر ملتا ہے. اور جس وقت ہم پہلی دفعہ یہاں پر یہ اپنا رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو انڈیا میں ان کی 3 پارلیمنٹس اپنی میعاد پوری کر چکی ہوتی ہیں. نہ صرف اپنی میعاد پوری کر چکی ہوتی ہیں بلکہ چوتھے الیکشن کی طرف وہ جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہم اپنی انسیپشن کے وقت بھی اس ڈیبیٹ کو طے نہیں کر سکے. اور ہماری انسیپشن کے بعد، ہماری آزادی کے بعد، اس ملک میں مارشل لاء لگا. 1958 میں جب یہاں پر یہ ایک جو لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد اور پھر وہ سارا جو سلسلہ چلتا رہا، تو میں ایک قانون کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم جب یہ گفتگو طے بھی نہیں کر سکے تھے کہ ملک چلانا کس نے ہے اور کس نظام کے تحت چلانا ہے، تو جب ایوب خان صاحب نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے ایک قانون لے کر آئے اور اس قانون کا نام تھا ایبڈو. اس ایبڈو قانون کے تحت ماضی میں سیاست سے منسلک رہنے والے جو لوگ تھے ان سب کو نااہل کر دیا گیا. اس کے اندر وہ سیاستدان بھی نااہل کیے گئے کہ جن کا تحریک آزادی میں اور پاکستان کے قیام کے وقت ایک بہت بڑی جدوجہد تھی. اس کے اندر شیخ مجیب صاحب بھی شامل تھے، اس کے اندر حسین شہید سروردی صاحب بھی شامل تھے، اس کے اندر مولانا بھاشانی بھی شامل تھے. اور حسین شہید سروردی صاحب کا ایک بڑا مشہور فقرہ ہے کہ the only connection West Pakistan has with East Pakistan is PIA and myself. جب ہم نے وہاں کی لیڈرشپ کو، ہم نے یہ گفتگو طے کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ملک چلانا کس نے ہے، تو پھر ایونچولی یہاں پر ٹیک اوور ہوا. وہ ایک پولیٹیکل لاٹ جو 1947 سے پہلے تیار ہوئی تھی، اس ساری کی ساری کو ایبڈو کے ذریعے فارغ کیا گیا. بڑے بڑے نام تھے اس کے اندر. اور پھر جب ملک ٹیک اوور ہو گیا، اس میں پھر ایسٹ پاکستان کا بھی جب ڈیبیکل آیا، جب ایک ٹریجڈی ہوئی، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے کیوں نہیں ڈیلیور کیا. وہ پاکستان کے لیے تاریخی طور پر ایک سب سے مشکل وقت تھا کہ آپ کا ملک 2 لاکھ ہو چکا ہے، آپ کے پاس آئین نہیں تھا، آپ کے 90,000 قیدی انڈیا کی قید میں تھے، پرزنرز آف وار تھے. اس وقت بھی ایک سیاستدان آگے بڑھا اور اس نے راہ دکھائی اور اس نے واپس معاشرے کے اندر ہوپ انسٹل کی. اور پھر جس شخص نے یہ کیا، میں ان کی پولیٹیکل کیریئر میں ان کا جو دور حکومت تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، ان کی ہم پالیٹکس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، حق ہے ہر کسی کا اپنے اوپینینز رکھنے کا. ان کو آپ کئی چیزوں کے اوپر الزام بھی دے سکتے ہیں،
لیکن ان 6-7 سالوں میں اس شخص نے اس ملک کو جو بنانے کی کوشش کی، ایگزیکٹلی 6 سال بعد 7 سال بعد اس کے ساتھ کیا حشر ہوا. تو اس ملک میں سیاستدانوں کے اوپر جو سب سے ایک پولیٹیکل کلاس کے اوپر سب سے کڑا وقت آیا تھا، اس کڑے وقت میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرانا، ہم نے وہی چیزیں نہیں کرنی، اور انہوں نے مل کر اس ملک کو چلانے کے لیے ایک دستور اکٹھا کر لیا. اس کے اوپر یونینیمسلی اس وقت کی اسمبلی نے اس کو پاس کر لیا. اور اس دن سے لے کر آج تک ہمارا تو دعویٰ ہی صرف اتنا ہے کہ جب تک آپ اپنے ملک کے اندر یہ پرنسپل کانٹرڈکشن طے نہیں کریں گے کہ یہ ملک کس نے چلانا ہے، تو پھر آپ اس ملک کو کہیں لے کے نہیں جا سکتے. 75 سال ہو چکے ہیں. ان 75 سالوں میں ہم نے ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشنز دیکھی ہیں، ہم نے انڈائریکٹ ملٹری انٹرونشنز دیکھی ہیں، ہائیبرڈ کا ہم نے نظام دیکھا ہے کہ ایکسپیریمنٹس در ایکسپیریمنٹس. آپ سے خدا را ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو فوج ہے، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان سے ہماری فقط درخواست صرف اتنی ہے کہ خدا را ایک دفعہ اس تجربے کو بھی کامیاب ہونے دیں کہ اس ملک کے لوگوں کو آزادانہ فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو حکومت دینا چاہتے ہیں. اور پھر جس کو وہ حکومت دیں، مجھے شاید ذاتی طور پہ وہ شخص نہ پسند ہو، لیکن یہ آپ کا فیصلہ ہے، اس ملک کے عوام کا فیصلہ ہے، ہمیں اس کے سامنے سر نگوں کرنا پڑے گا. اور پھر اگر ہم انہیں مکمل اختیار دیں گے تو پھر ہم ان سے جواب بھی طلب کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں، پچھلے 3.5 سال جس طرح گزرے ان کی حکومت کے اندر جو انفلوئنس تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، وہ ہمارے سامنے موجود ہے. فریڈم آف ایکسپریشن، میڈیا رائٹ، سول لبرٹیز. آج آپ اپنے پورے ملک میں دیکھیں کہ ہمارے اس وقت جو سب سے بڑے 2 مسائل ہیں، دہشت گردی اور ہماری معیشت، یہ 2 ہمارے سب سے بڑے مسائل ہیں. اور ان 2 مسائلوں میں میں بطور سیاستدان یہ ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ہمارے کوئی کیے ہوئے فیصلے امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتے. میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز میں شریک رہا ہوں، وہاں پر نیڈ ٹو نو بیسس کے اوپر آ کر سیاستدانوں کو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے، یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ایک نظام ایسا بن گیا کہ جس کے اندر ہم نے سوالات پوچھنے چھوڑ دیے، ہم نے وہ بات کرنا چھوڑ دی. لیکن آخرکار کب تک کہ سیاستدانوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی دیکھی، جیلیں بھی کاٹیں، پھانسیوں پر بھی چڑھے، کوڑے بھی انہوں نے کھائے، فٹیگ نے. ہمیں اگر اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے، اور آپ کا جو سوال تھا میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی جلدی اس ڈیبیٹ کو طے کر سکیں، 75 سال میں ہم نہیں کر سکے، اور مزید اب ہمیں لگتا یہی ہے کہ ہم اگر اسی طرح چلتے رہے تو انفارچونیٹلی لاجکلی اس ملک کو، اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ممکن نہیں رہے گا. شکریہ. تھینک یو صاحب. آپ سے بھی سوال تو خیر یہی ہے، لیکن اس کے اندر میں یہ ضرور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ معیشت، اکانومی کے اوپر آپ فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، بڑی کمانڈ بھی ہے. تو جو معاشی مسائل ہیں ان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا صرف سیاستدان ہی اس کے لیے جو ہے رسپانسبل ہیں؟ تھینک یو میمل. مصطفیٰ صاحب کے اور